شہداء میں حاضر ہوں گے اور ان پر تفصیل سے گفتگو کا شرف حاصل کریں گے۔ عزیزان محترم، ہم نے ان مجالس میں جو کچھ عرض کیا اس کا مقصد ماحصل اور مفہوم یہ ہے، ہاں ایک اہم ترین اعلان رہ گیا، اور وہ یہ کہ میں خصوصی طور پر اپنے فعال، متحرک اور احساس ذمہ داری سے لبریز بوتراب اسکاؤٹس کے نوجوانوں کا شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مومنین کی آمد و رفت، ٹریفک کے کنٹرول اور دیگر سہولتیں بہم پہنچانے میں اپنا خصوصی اور منصبی کردار ادا کیا۔ ہماری دعا ہے کہ ابو تراب اسکاؤٹس کے ان نوجوانوں کو خدا توفیقات ازلی و ابدی عطا فرمائے اور ان کے حوصلوں میں، ولولوں میں اور کارکردگی میں استحکام عطا فرمائے۔ معصوم اور معجزے کے عنوان پر جو مسائل آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیے گئے، ان کا ماحصل و مفہوم یہ تھا کہ معصوم اللہ کا وہ برگزیدہ بندہ ہوتا ہے، معصوم اللہ کا وہ مصطفیٰ بندہ ہوتا ہے، معصوم اللہ کا وہ صاحب اختیار بندہ ہوتا ہے جسے خدا اپنی نمائندگی کا زمین پر حق دیتا ہے۔ یعنی معصوم کی اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہوگی کہ خداوند عالم معصوم کو اپنی نمائندگی کا حق عطا فرمائے۔ یہ اور ظاہر ہے کہ جنہیں وہ اپنی نمائندگی کا حق عطا فرماتا ہے انہیں اپنی ساری صفات اور قدرتیں بھی عطا کرتا ہے، تاکہ جب زمین پر جا کر وہ یہ دعویٰ کریں کہ ہم اللہ کے نمائندے ہیں، اللہ نے ہمیں منتخب و مصطفیٰ قرار دیا ہے، اور ان سے دلیل طلب کی جائے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ آپ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، تو وہ اعتماد کے ساتھ کہہ دیں کہ سلونی سلونی قبل ان تقتلونی، جو چاہو پوچھو اس سے پہلے کہ میں تمہارے درمیان نہ رہوں۔ سلامات ہے۔ یہ ہے خلاصہ ہماری اس گفتگو کا۔ خداوند عالم نے آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام انبیاء کو برگزیدہ کیا، مصطفیٰ کیا۔ ہم نے سورہ مبارک آل عمران سے استفادہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ جنہیں خدا نے معصوم بنایا ان کے خاندانوں کا تعارف بھی کرایا۔ آدم کو معصوم بنایا، نوح کو مصطفیٰ کیا، آل ابراہیم کو مصطفیٰ کیا، آل عمران کو مصطفیٰ کیا۔ قرآن مجید میں اللہ کے طریقے انتخاب کے لیے صرف 4 لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اللہ جنہیں منتخب کرتا ہے تو ان 4 لفظوں کے لیے جو علماء نے متفقہ طور پر تحریر کیا کہ اللہ جنہیں منتخب کرے ان کا اس اعتبار سے تعارف کراتا ہے، انتخاب شریعت میں یا اصطفیٰ ہے یا ارتضا ہے یا اجتبا ہے یا اختیار ہے۔ یہ 4 لفظ ہیں جو من جانب اللہ ہیں۔ اللہ نے جسے جانے اصطفیٰ پایا اسے مصطفیٰ بنا دیا۔ توجہ اللہ نے جنہیں جانے اصطفیٰ پایا انہیں مصطفیٰ بنا دیا، جنہیں جانے ارتضا پایا انہیں مرتضی بنا دیا، جنہیں جانے اجتبا پایا اسے حسن مجتبی بنا دیا، جسے جانے اختیار پایا اسے مختار کرب و بلا بنا دیا۔ صلوات بھیجیں محمد و آل محمد۔ یہ ہے
اور یہ بھی ایک عدل حقیقت ہے کہ جنہیں اللہ نے اصطفیٰ کیا انہیں معصوم قرار دیا، محفوظ عن الخطا قرار دیا۔ یعنی ایک بات اور یہ غلط فہمی دور ہوتی جائے اس آخری مجلس میں کہ معصوم مجبور نہیں بنایا۔ یا علی یا علی، اب توجہ آپ کی حضرات، آج بہت کم ہم اس عنوان پر تفصیل میں جانے سے ہم گریز کریں گے، نتیجہ دے کر اس مضمون کو سمیٹ کر ہم معصوم اور معجزے کو کربلا میں دکھانا چاہتے ہیں۔ اس لیے آپ کی توجہ کا میں بہت طالب رہوں گا۔ ابتدا میں معصومین علیہ السلام کو، 14 معصومین کو خدا نے جو معصوم بنایا تو معصوم مجبور نہیں بنایا۔ فرشتہ بھی معصوم ہے مگر مجبور ہے، مجبور ہے، گناہ پر قدرت ہی نہیں رکھتا، برائی پر اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ اس لیے یہ معصوم اس طرح کے نہیں ہیں، یہ معصوم ایسے ہیں کہ انہیں اختیار ہے کہ جو چاہے کریں پھر کچھ نہ کریں۔ یا علی یا علی، نہیں ابھی نہیں بات سمجھ میں آئی، یوں سمجھیے اسے، یہ ایسے معصوم ہیں کہ انہیں اختیار ہے کہ یہ شب ہجرت کے بستر پر یا لیٹ جائیں یا سو جائیں۔ ذرا سا بیدار ہو کر بیدار ہو کر بیدار ہو کر آمادہ ہو کر متوجہ ہو، انہیں اختیار ہے کہ رسول نے حکم دیا، ایک معصوم نے حکم دیا، ایک معصوم کو حکم دیا، ایک معصوم نے معصوم کو حکم دیا۔ آپ اس معصوم کے حکم کا چینل جاننا چاہیں گے، لطف آ جائے گا آپ کو پورے مضمون کا۔ اللہ نے حکم دیا رسول کو ہجرت کر جاؤ، رسول نے حکم دیا علی کو بستر پہ سو جاؤ۔ یعنی معصوم کا حکم معصوم کے ذریعے سے آیا ہے، معصوم کا حکم معصوم کے ذریعے سے آیا ہے، معصوم کا پیغام معصوم کے ذریعے سے آیا ہے۔ بھیجنے والا خالق معصوم ہے، لانے والا معصوم ہے، جس کے پاس آیا معصوم ہے، جو بستر پہ سویا معصوم ہے۔ یعنی درمیان میں کوئی گناہ کی کڑی موجود نہیں ہے۔ یا علی یا علی یا علی، یہ وہ منزل فکر ہے جسے آپ کو دیکھنا ہے اور محسوس کرنا ہے۔ پیغام بھیجا خدا نے، حبیب حبیب قتل کا منصوبہ بنایا گیا ہے۔ ابو جہل اور ابو لہب اور اس کی اولادوں نے اور اس کے قبیلے نے تمہارے قتل کا منصوبہ بنایا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم ہجرت کر جاؤ۔ پیغام کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ کس نے پہنچایا؟ جبریل نے پہنچایا۔ کس کے پاس پہنچایا؟ مصطفیٰ کے پاس پہنچایا۔ مصطفیٰ نے اس پیغام کا تذکرہ محلے والوں سے نہیں کیا، مرتضیٰ سے کیا، مرتضیٰ سے کیا، مرتضیٰ سے کیا۔ دیکھیے اس پیغام کی امانت دیکھیں، پیغام کی صداقت دیکھیں، بہت توجہ عزیزان محترم۔ پیغام کی امانت یہ ہے، پیغام کی صداقت یہ ہے کہ پیغمبر نے علی سے آ کر کہا، معصوم کا اختیار بتا رہا ہوں، معصوم مجبور نہیں ہوتا۔ یہ ہے وہ اہم مسئلہ کہ اگر یہ واضح نہ ہوا تو یہ پورا مضمون نامکمل اور تشنہ رہ جائے گا۔ اس پر آپ ذرا سا توجہ فرما لیں۔ معصوم نے آ کر اللہ کے راز کو معصوم سے بتایا، اللہ کے راز کو، یا اللہ کے راز کو معصوم سے بتایا اور کہا علی ہم جا رہے ہیں، تم بستر پہ سو جاؤ۔ تو عزیزان محترم مطلب تو صرف اتنا تھا نا کہ علی بستر پہ سوتے رہے، رسول ہجرت کر جائیں، کافر یہ سمجھتے رہے کہ رسول سو رہے ہیں، اتنے میں رسول بڑے فاصلے سے نکل جائیں، کافر تعاقب نہ کر سکے، منصوبہ فیل ہو جائے۔ مقصد ہجرت تو یہی تھا نا۔ تو اگر علی بستر پر چادر اوڑھ کر لیٹے بھی رہتے، نہ بھی سوتے، تو علی کی فضیلت میں کوئی کمی نہ آتی۔ لیکن کمال یہ ہے جب پیغمبر نے کہا، معصوم تو وہ ہوتا ہے نا جو معصوم کی گفتگو کو مقام عصمت سے سمجھتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، ساری دنیا بیٹھی ہوئی سن رہی ہے، جب تقریر ختم ہو گئی تو برابر والے کو کوہنی مار کے پوچھ رہے ہیں کیا کہہ رہے تھے۔ توجہ ہے نا اداروں۔